کم عمر لڑکی سے شادی کے فوائد۔ ایک تحقیق کے مطابق اپنے سے 15 سال کم عمر لڑکی سے شادی کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جب سے یہ خبر مارکیٹ میں آئی ہے تب سے تمام بتیسی نکالے، کنوارے، رنڈوے، بیمار، لاغر، چمکتی چندیاں والے اور موٹے پیٹ والے حضرات بھی گرلز پرائمری اسکول کے باہر پھرتے گرتے نظر آتے ہیں، اور باپ صاحب بیٹے کے سر پر سہرا سجانے یا بیٹیاں بیاہنے کی بجائے اپنا سہرا دہرانے کے گن چکر میں پڑ گئے ہوتے ہیں تاکہ گری ہوئی صحت بحال ہو سکے۔ اس تلاش بسیار برائے لڑکی چھوٹی عمر میں ان شوقین حضرات کو اگر کبھی کچھ ایذا رسانی یا چھوٹی موٹی سنگ باری سے بھی گزرنا پڑے تو یہ تمام درد ہنس ہنس کر سہ جاتے ہیں۔ ویسے یار، اگر چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے سے ہی صحت اچھی رہتی ہے تو پھر مختلف امراض کے ڈاکٹر اور حکماء حضرات کی کیا ضرورت؟ جس کی جتنی زیادہ شدید بیماری ہو اس کی اتنی ہی کم عمر کی لڑکی یا لڑکیوں سے شادی رچا دی جائے۔ بیماریاں غائب، بندہ صحت مند اور عمر طویل، اللہ اللہ، خیر صلاح۔ یوں ڈاکٹر حضرات دوا دارو کے ساتھ ساتھ شادیوں والا کام بھی شروع کر دیں گے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہونے والی چاند سی دلہن کم عمر اور خوبصورت ہو، مگر مذکورہ خبر پڑھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ وہ اپنے چندیاں چمکے بیٹے کے لیے پرائمری کلاس کی لڑکی ہی ڈھونڈتی پھرے گی، اور ظاہر ہے کہ لڑکے کی خواہش بھی کچھ ایسی ویسی ہی سی ہوگی۔ آپ تصور کریں کہ ایک 50 سالہ بوڑھا بابا ایک 15 سالہ لڑکی یعنی بیوی بغل میں داب کر ساتھ موٹر گشت پر ہو تو کیسا لگے گا؟ لوگ دیکھ کر یہی کہیں گے نا کہ ابا بیٹی ساتھ جا رہے ہیں، یا یہ کہ کیا قسمت ہے یار، یا پھر لنگور کی بغل میں حور، بڑے میاں دیوانے، یا منہ میں نہیں دانت پیٹ میں نہیں آنت، اور لیے چلے راکھی ساونت یا ملکہ اشراوت، یا یہ کہ کیا جوئے میں جیتی، یا یہ کہ کتنے میں خریدی، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھی کچھ منچلی کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں، مگر بڑے میاں نہ تو جواب دے سکتے ہیں اور ہی نہ ان کے پیچھے مارنے کو دوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں تو چلنا ہی محال ہوتا ہے، کسی کے پیچھے بھاگنا تو دور کی بات۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے میاں کی کم عمر دلہن کوئی چھین کر لے جاتا ہے، اور پھر کہیں غلطی سے برآمدگی کے لیے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو نکاح نامہ ہونے کے باوجود بھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ حقیقی میاں بیوی ہیں۔ ویسے عرب حضرات کی طویل العمری اور صحت کا راز بھی ہمیں اب سمجھ میں آیا ہے کہ وہ ہر وقت کیوں ایک سے زیادہ اور کم عمر لڑکی سے شادی کے چکر میں رہتے ہیں۔ ویسے ہمارے اپنے ملک میں بھی ابھی تلک کچھ باب حضرات اس شوق میں مبتلا پائے جاتے ہیں، اور اس لائن میں ایک مشہور سیاستدان بطور خاص قابل ذکر ہیں جن کی آخری زوجہ محترمہ ان کی اپنی بیٹی سے بھی چھوٹی ہیں، اور ان کی صحت راز یوگا کے علاوہ شاید کم عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنا بھی ہو۔ ویسے آپ یہ ٹرائی مت ماریے گا، کیونکہ یہ ہر ایرے گیرے یا نتھو خیرے کا کام نہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ کارنامہ سر انجام دے کر توبہ توبہ کرتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آج کل آن لائن شادیوں کا بھی بڑا چکر چلا ہوا ہے۔ دلہن لندن میں تو دولہا صاحب انڈیا میں پھیرے لے رہے ہوتے ہیں یا قبول ہے کر رہے ہوتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف لیپا پوتی اور میک اپ کی تراش خراش سے ایک 40 سالہ خاتون کو کیسے 20 سالہ لڑکی کے القاب میں ڈھالا گیا ہے۔ میاں صاحب کا ترا تو اس وقت نکلتا ہے جب بیگم صاحبہ منہ ہاتھ دھو کر اپنے اصلی حالت میں وارد ہوتی ہیں۔ اس طرح بیچارے شوہر
نامدار کا کسی کم عمر لڑکی سے شادی رچا کر اپنے آپ کو سدا جوان رکھنے کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ پرانے زمانے میں تو دلہنیں اپنے شوہر نامدار سے بھی سالوں گھونگھٹ نکالتی تھیں اور میاں بیچارہ سالوں بعد اس وقت اپنی دلہن کی شکل دیکھ پاتا تھا جب وہ بیچاری دلہن کم عمر لڑکی سے ایک کم عمر بچے کی اماں بن چکی ہوتی تھیں۔ تصور کریں کہ اگر آج کے زمانے میں ایسا ہو جائے تو شاید کوئی بوڑھی بغیر شادی کے نہ رہے۔ ویسے ہمارے ملکی حالات کے پیش نظر تو ہمیں اس تحقیق میں کچھ گھوٹالہ نظر آتا ہے، کیونکہ آدمی جتنی کم عمر لڑکی سے شادی رچائے گا تو اس کے مسائل میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ مثلا کم عمر لڑکی کے پڑھائی لکھائی کے اخراجات، کپڑوں لتوں کے اخراجات، میک اپ شیک اپ کے اخراجات وغیرہ وغیرہ۔ کم عمری، نہ پختہ پن اور نہ تجربہ کاری کی بنا پر ساس بہو کے تعلقات میں ممکنہ کشیدگی، نئے سرے سے تمام گھرداری کی سکھلائی، تو خوش ہونے کے بجائے پریشانی ہوگی۔ نہ اس کے برعکس اگر ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جائے تو اس بیچاری کی آدھی خواہشات تو ویسے ہی مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، نہ کپڑوں کا زیادہ خرچہ، نہ میک اپ شیک اپ، نہ پڑھانے لکھانے کا خرچہ، بلکہ اس کے تجربہ کی وجہ سے گھر کے اخراجات میں ممکنہ کمی۔ میاں خوش باش، طبیعت صحت حشاش بشاش، ساس بہو دونوں خوش باش، دونوں ایک سی عمروں کی۔ یورپین لوگوں کے بارے میں اس تحقیق نے کچھ نہ کہا ہے، جو کہ شادی کی زحمت ہی 2-3 بچے پیدا کرنے کے بعد کرتے ہیں، اور خاص طور پر انگریز اداکار اور اداکارائیں جو کہ ہر سال 6 ماہ بعد شوہر یا بیوی ایسے بدلتے ہیں جیسے ہمارے نام نہاد جمہوری حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تاہم معروف انجہانی اداکارہ الزبتھ ٹیلر کو دیکھ کر تو معاملہ ہی الٹ لگتا ہے، یعنی پونی درجن شادیاں رچانے کے بعد بھی ان کی یعنی دلہن کی جوانی اور بڑھاپا دونوں ہی شاندار، عمر طویل اور صحت لاجواب رہی۔ البتہ موصوفہ کے شوہر حضرات منظر سے غائب رہے۔ الزبتھ ٹیلر کیس میں لگتا ہے کہ یہ تحقیق الٹ ثابت ہوئی، یعنی دلہن کی صحت اچھی ہونے کے بجائے دلہن کی صحت اچھی اور شاندار رہی، اور انجہانی محترمہ عمر کے ہر حصے میں لوگوں پر قیامت ڈھاتی بالآخر حال ہی میں اوپر کو سدھاری ہیں۔ دوسری طرف بیچارہ انجہانی مائیکل جیکسن تھا، جو 2 شادیاں کرنے اور بچے ہونے کے باوجود بھی آخری وقت تک تنہا تھا۔ نہ ہی کم عمر اور نہ زیادہ عمر کی کوئی بھی بیوی پاس ہونے کے بجائے صرف دوائیں ہی اس کا آخری سہارا تھیں، اور مرنے کے بعد اس کے بیٹے سے آخری سہارا یعنی بیوی کے بجائے ایک عدد گولی برآمد ہوئی۔ کھانے والی گولی بندوق والی نہ سمجھیے گا۔ پاکستان میں چائلڈ میرج یعنی کم عمری کی شادی قابل گرفت ہے، اور حکومت کو اس قانون میں ترمیم بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ ویسے اگر چائلڈ میرج کا سروے کرایا جائے تو پاکستان کی بہت سی مذہبی اور سیاسی شخصیات اس کیس میں ڈھکی جا سکتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مشہور ٹی وی پروگرام کی خوبصورت کیمپیر ایک انٹرویو میں اپنے آپ کو چائلڈ میرج کیس بتا کر اپنے میاں پر کیس کرانے کو سوچ رہی تھیں۔ اگر یہ کیس کرانے کا سلسلہ یوں ہی چل پڑا تو سوچیں کہ کیسا ہوگا مردوں کا مستقبل۔ ویسے بھائی لوگ بھی بیچارے بڑی عجیب و غریب تحقیقیں کرتے ہیں۔ پہلی تحقیق کے مطابق کنوارے، رڑوے اور تنہائی پسند افراد جلد مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دہی کھانے سے جسم اور پسینے کی بدبو دور ہوتی ہے، کبھی تحقیق کہتی ہے کہ موٹی ران والی خواتین کو ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے، کبھی تحقیق گرد اتنی کہ خواتین میک اپ کرنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگاتی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ دوران ڈرائیونگ میک اپ کرنے سے خواتین حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب کہہ دیا کہ کم عمر لڑکی سے شادی کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ ویسے اس تحقیق کی مزید تحقیق ہونی چاہیے کہ کہیں یہ سب ڈرامہ
سدا کنوارے رہنے کی شوقین حضرات کو ولا دے کر شادی کے لیے گھیرنے کی چال تو نہیں. وہ تو جس دن سے سیلی کی آمد کی اطلاع آئی تھی گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، جبکہ اس وقت اس کے آنے میں پورے 3 ماہ باقی تھے. یہ وقت بیگم صاحبہ نے اس طرح گزارے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جو انہوں نے بازار کا چکر نہ لگایا یا اپنے شوہر سعید جاں سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی ہو. سیلی کی آمد پر اس قدر جوش و خروش کیوں نہ ہوتا؟ آخر وہ صباحت اور سعید جاں کی اکلوتی بیٹی ڈاکٹر رابعہ کی بیٹی یعنی ان کی نواسی تھی اور پہلی دفعہ پاکستان آ رہی تھیں. صباحت جاں کو اپنے خاندانی پس منظر پر بہت فخر تھا، اور کیوں نہ ہوتا، ان کے والد ایک نہایت اعلیٰ اور روایت پسند خاندانی تھے. تعلیم نے جس کو اور چمکا دیا تھا، اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی جو انہوں نے اپنی بیٹی کو اس دور میں تعلیم دلوائی جب ایسا کوئی تصور نہ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی شاندار اسلامی اقدار کا بھی خیال تھا. لہٰذا انہوں نے اپنے خصوصی اختیارات کے ذریعے کلاس روم میں پردہ ڈلوا رکھا تھا، اور اس طرح سے صباحت جاں نے MA کیا. ان کی شادی بھی ایک اعلیٰ تعلیمی اور خاندانی پس منظر کے حامل شخص سے ہوئی. حالانکہ ان کے شوہر کو ان کے برقع اوڑھنے پر سخت اعتراض تھا، مگر صباحت جاں اپنے والد کی پاسداری اور احترام میں اس کو ترک نہ کر سکیں، یہاں تک کہ پاکستان وجود میں آ گیا اور صباحت اور سعید جاں پاکستان چلے آئے، جبکہ ان کے والد وہیں ہندوستان میں رہ گئے. پاکستان آ کر صباحت جاں کو ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کی لیکچررشپ کی آفر ہوئی، جسے انہوں نے قبول کر لیا. اس موقع پر ان کا رواں اپنے والد کے لیے احسان مندی کے جذبات میں ڈوب گیا. بہت جلد وہ اس ادارے کی پرنسپل بن گئیں. اس زمانے تک پردے کا رواج برقرار تھا، لہٰذا یہ ان کے لیے کبھی نکوہ کا باعث نہ بنتا. حالانکہ ان کے شوہر جو سول سرونٹ تھے، ان کی آنکھ میں پھانس کی طرح چبھتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دونوں کسی جگہ پارٹی میں گئے. موٹر سے اترتے ہوئے سعید جاں نے اپنی بیگم کو برقع اتار کر شریک ہونے پر اصرار کیا، جسے بادل نخواستہ انہوں نے مان لیا. پارٹی میں نکوہ بننے کے خیال سے لامحالہ انہوں نے اتار کر موٹر میں رکھ دیا. پارٹی مخلوط تھی اور ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا، جو صباحت جاں کو اتنی اچھی لگی کہ دل میں چھپی شرمندگی کی برف بھی پگھل گئی، اور ایسی پگھلی کہ انہیں گھر میں واپسی پر برقع پہن کر جانا اچھا نہ لگا. ویسے بھی جب آدمیوں سے ہی پردہ نہ رہا تو موٹر میں کس سے پردہ، اور گھر میں کیا صرف نوکروں کے لیے برقع اوڑھا جائے؟ بیگم کی اس سوچ کو سعید جاں نے پڑھ لیا اور برقع کا گولا سا بنا کر موٹر سے باہر پھینکنے لگیں. اسی لمحے ان کی ہنسی مزاح جاگ اٹھی اور انہوں نے گاڑی میں پڑا ہوا جوتے کا فالتو ڈبہ اٹھایا اور اس میں برقع ٹھونس دیا. اس مزاح پر دونوں نے ایک زندہ دل قسم کا کہکا لگایا. صباحت جاں اور سعید جاں کی اکلوتی بیٹی رابعہ عرف رابی پچھلے 20 برسوں سے امریکہ میں تھی. پہلے تعلیم اور پھر ملازمت کے بعد اس کو امریکہ ایسا بایا کہ وہیں مستقبل رہائش کا پروگرام بنا لیا. شادی بھی وہاں مقیم ایک پاکستانی ڈاکٹر سے بڑے تذک و احتشام سے ہوئی. امریکی تہذیب میں مکمل طور پر رنگی ہوئی رابی کی شادی کا روایتی مشرقی انداز میں انعقاد ہوا. یہ تقریب مقامی افراد کے لیے حیران کن بھی تھی اور دلچسپ بھی. پھر جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام دادا دادی کے اصرار پر صالحہ رکھا گیا، مگر امریکی معاشرے میں اتنے نامانوس نام کی گنجائش نہ تھی، لہٰذا وہ صرف سیلی ہو کر رہ گئی. 10 سال تک وہ تنہا والدین اور خاندان کے لیے آنکھ کا تارا بنی رہی. پھر جب کلثوم دنیا میں آئی تو سب کو ایک نیا کھلونا مل گیا، مگر سیلی کی حیثیت میں کمی نہ ہو سکی بلکہ مزید بڑھ گئی. اب سیلی کی عمر 17 سال تھی.
اور کلثوم 7 برس کی پیاری سی بچی تھی۔ یہ دونوں کبھی پاکستان نہ آئی تھیں، مگر نانا نانی ان کو درجہ درجہ بڑے ہوتے دیکھا تو کیونکہ اکثر کسی نہ کسی بہانے وہ دونوں امریکہ کا چکر لگا آتے تھے، اور اب سیلی کی پہلی دفعہ پاکستان آمد نے ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ صباح جہاں کو چونکہ ٹین ایجرز کے ذوق کا خوب اندازہ تھا، لہذا اس کا کمرہ ٹھیک کرواتے وقت انہوں نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جنہیں عام طور پر نانیاں دادیاں نہیں رکھتی ہیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب سیلی کو آنا تھا۔ ایئرپورٹ پر سیلی کے حلیوں پر ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ چلو جینز تو ٹھیک ہے، مگر صباح جہاں کو اس کے لمبے سے کوٹ اور کندھے پر پڑے اسکارف سے بڑی الجھن سی لگی۔ کوئی بات نہیں، اس وقت تو سفر سے آ رہی ہے، نہ کیسا بھی حلیہ ہو چلے گا، اور پھر ٹین ایجرز تو ہوتے ہی سر پھرے ہیں، کیا پتہ کب کیا فیشن بن جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خیر یہاں آنے جانے اور گھومنے پھرنے کے لیے تو اسٹائلش کپڑے سلوائے ہیں، وہی پہنے گی۔ انہوں نے پیار بھرے فخر سے سوچا۔ تھوڑا آرام کے بعد اس نے ان کے باہر آنا جانا شروع کیا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کہیں آتے جاتے وقت جدید فیشن کے لباس کے اوپر بھی وہیں اول جلول سا کوٹ پہن لیتی اور اوپر سے اسکارف لپیٹ لیتی۔ صبح جہاں سوچتی کہ رابی نے کچھ زیادہ ہی سہما دیا ہے اس کو یہاں ماحول کے بارے میں، حالانکہ یہاں پر لوگ کافی بدل چکے ہیں۔ اپنی اس خیال کا اظہار جب وہ اس کے سامنے کرتی تو وہ ان کی بات مذاق میں اڑا دیتی۔ سیلی بھی بڑی عجیب بچی تھی، یا شاید ان 2 برسوں میں بدل گئی تھی۔ باتونی تو خیر وہ پہلے بھی تھی، مگر اب تو بس کرید کر ان سے پرانی باتیں ہی پوچھتی رہتی۔ اس کو ان تمام چیزوں اور مشاغل سے کوئی دلچسپی نہ تھی جو نانا نانی نے اس کے لیے جمع کی تھی۔ وہ تو بس پرانے البمز پر ڈسکس کرتی، ابھی اپنا خاندانی شجرہ بناتی، ہر وقت پرتجسس رہتی، کسی چیز کی تلاش اس کو ہر وقت گھر کے کونے خدروں میں مصروف رکھتی۔ آج تو وہ صبح سے ہی اسٹور میں گھسی ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ اس کو بلوانے کا سوچ رہی تھی کہ وہ خود نانو پکارتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ سیاہ رنگ کے برقعے میں ملبوس تھی، اس کے ہاتھ میں جوتے کا بوسیدہ ڈبہ تھا اور اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کیسی لگ رہی ہو نانو، یہ کہتی ہوئی وہ قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کا تھا نا نانو، کتنا فٹ آیا ہے، مجھے اس کی تلاش نہ تھی، میں بالکل ایسا سلواؤں گی نانو۔ امریکہ میں ہمیں اپنی شناخت، اس کے لیے ہم نے ینگ مسلم لیڈیز آرگنائزیشن بنائی ہے، مگر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طرح اپنی شناخت ان سے الگ بنائیں۔ اب میں یہ لے جاؤں گی تو سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، بول رہی تھی، اور صباح جہاں کو اپنے بوڑھے والد کا ندامت اور شرمندگی سے بھرپور چہرہ یاد آ رہا تھا، جو ان کو بے پردہ دیکھ کر زیادہ دن تک جی نہ سکے تھے، مگر اب ان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے والد کی آنکھوں کے بجھتے دیپ پھر سے جگمگا اٹھے ہوں۔ ستمبر 2009 کینیڈا رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ آج 4 ستمبر ہے اور کینیڈا کے طول و عرض میں مسلمان خواتین، خصوصاً طالبات، عالمی یوم حجاب منا رہی ہیں، جس کا فیصلہ چند سال قبل کیا گیا تھا۔ اسکارف جو حجاب کی جدید شکل ہے، مسلم خواتین کا شعار ہے، اس کے خلاف جتنا غلغلہ کیا جا رہا ہے یہ اتنا ہی مقبول ہو رہا ہے۔ یقین نہ آئے تو اس کالج کے ہال میں چلیے جہاں مسلم طالبات کے ساتھ یکجہتی کے لیے غیر مسلم طالبات بھی اسکارف میں ملبوس ہیں۔ جی ہاں، اس سلسلے میں یہاں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، رنگا رنگ سماں ہے، ایک دوسرے کو تحفے میں قسم قسم کے اسکارف دیے اور لیے جا رہے ہیں۔ اس سرگرمی کے روح رواں سومی سرخ تمتمایا چہرہ لیے
ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی ہے۔ اس اہتمام کی تیاریاں تو پہلے سے ہی ہو گئی تھیں، مگر مروہ الشربینی نے اپنی جان دے کر اس کو ایک نئی جہت عطا کر دی تھی۔ ہال رنگ برنگے اسکارف سے ڈھکے سروں سے بھرا ہوا تھا، جس کے مشرقی حصے میں مروہ کا بڑا سا پوسٹر طالبات کو جذباتی کر رہا تھا، اور وہ ہمتاً گوش تھے۔ انسانی حقوق کی کھلی پامالی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک عورت محض اپنے لباس پہننے کے حق کی وجہ سے قتل کر دی جائے۔ مردہ کا ذکر آتے ہی ہال شیم شیم کے نعروں سے گونج اٹھا اور سومی کا لہجہ گلو گیر ہو گیا۔ سومی یعنی کلثوم صباحت جاں کی چھوٹی نواسی، وہی صباحت جاں جن کا برقع مذاق مذاق میں جوتے کے ڈبے میں گھسیڑ دیا گیا تھا، جس کا انہیں قلق رہا تھا، مگر وہ دو بار ان کے جسم کی زینت نہ بن سکا تھا، اور آج بڑے وقار سے ایک دوسرے کو گفٹ کیا جا رہا تھا، مگر اس کے درمیان 58 سال کا وقفہ ہے۔ جی ہاں، جب سیلی نے آج سے 12 سال پہلے وہ بوسیدہ ڈبہ اٹھا کر اپنے نانا اور نانی کے سامنے رکھا تو بڑا عجیب سا منظر سامنے آ گیا۔